بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن بنائے رکھو، اسے کبھی دوست نہ بنانا، اسے ہمیشہ دشمن بنائے رکھنا۔ اگر تم اسے دشمن بنائے رکھو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر کسی لمحے اس سے تمہاری دوستی ہو گئی تو اس نے تمہیں اپنی جماعت میں شامل کر لینا اور پھر تمہیں جہنم کا مستحق بنا دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ تو ایک مومن کے کئی دشمن ہوتے ہیں، لیکن ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ شیطان، سب سے واضح دشمن۔ قرآن کریم نے کہا عدو مبین، واضح دشمن وہ شیطان۔ شیطان نظر آتا؟ کبھی دیکھا؟ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور اس نے تو خود کہا ہے، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ایسے حملے کروں گا کہ اللہ آپ اکثر لوگوں کو شاکر نہیں پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے، اتنی محنت کروں گا۔ تو شیطان ہر کسی پر اس کی سطح کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کی حیثیت کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ طلباء پر طلباء کی حیثیت سے، علماء پر علماء کی حیثیت سے، عام لوگوں پر اس حیثیت سے، واعظوں پر، خطیبوں پر، مفسروں پر، محدثوں پر، فقیہوں پر، ہر ایک پر اس کی حیثیت سے حملہ کرتا۔ اور چونکہ دشمن ہے اور واضح دشمن ہے، قرآن نے کہا ہے واضح دشمن ہے، تو وہ ہماری سب سے قیمتی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مومن بندہ اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے، اور جب کوئی مومن بندہ ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو کفِ افسوس ملتا ہے کہ یہ میرے سے بچ نکلا۔ تو اس لیے مرتے دم تک اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک مومن کو مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف طریقوں سے ایمان سے دور کر دے۔ قرآن نے یوں نہیں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بنائے رکھو، اس سے کبھی دوستی نہیں کرنی۔ تو ایک مومن کے جہاں کئی دشمن ہیں، وہاں پر ایک شیطان بھی بہت بڑا اس کا دشمن ہے۔
تو ہمارا دشمن شیطان بھی ہے اور بڑا دشمن ہے۔ تو اب اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہوں گے؟ کس طرح ہم اس سے بچاؤ کریں گے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے؟ یہ بھی تو ضروری ہے۔ وہ تو صبح و شام ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نماز میں شیطان آ جاتا ہے، ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں شیطان آ جاتا ہے، ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں شیطان آ جاتا ہے، اس میں اخلاص ختم کر دیتا ہے، ریا اور دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے، یا وہ نیک عمل کرنے ہی نہیں دیتا۔ کیا کرو گے تم اس نیک عمل کو کر کے؟ تو شیطان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ تو 2 طریقے آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک طریقہ ہے ذکر اللہ کی کثرت کرنا، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکراً کثیرا میں کثرت کا عنصر ایک طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اس طرف کہ اللہ کا ذکر قلیل نہیں کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ کسی اور کام کے بارے میں نہیں کہا کہ تم کثرت سے کرو، ذکر کے بارے میں کہا ہے کہ تم کثرت سے کرو۔ اگر تم ذکر کثرت سے کرو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے ہر لمحے تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، تو شیطان جتنے حملے کرے گا وہ ذکر پر کرے گا، اور ذکر تم کثرت سے کر رہے ہوگے تو لہٰذا اس کے حملے ناکام ہوں گے۔ اور اگر اس نے حملے کیے کامیاب بھی ہو گیا تو تمہارے پاس دوسرا طریقہ ہے اس سے بچاؤ کا، وہ ہے نماز۔ نماز اگر تم نے اہتمام سے پڑھ لی، سکون سے پڑھ لی، دھیان سے پڑھ لی، توجہ سے پڑھ لی، یکسوئی کے ساتھ پڑھ لی، تو سمجھ لو کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو۔ ہمارے علماء یوں کہتے ہیں کہ شیطان ایمان لینے کے در پہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کا ایمان دل سے ختم ہو جائے، نکل جائے، تو اس کے لیے 2 ڈیفنس لائن اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، دفاعی لائن، ایک نماز کی اور ایک ذکر کی۔ تو اگر ہم کثرت سے ذکر کریں گے تو شیطان کے حملے ذکر کی جو لائن ہے اس کے اوپر ہوں گے، تو ہماری نماز محفوظ ہوگی، ہماری نماز پرسکون ہوگی، یکسوئی کے ساتھ ہوگی، توجہ کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی سطح پر گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ آفس میں گھوم رہا ہوتا ہے، ہم گراؤنڈ میں ہوتے ہیں یا بازار میں ہوتے ہیں، کوئی بندہ اپنی دکان میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں بیچ، ادھر اللہ اکبر کر رہا ہوتا ہے، ادھر وہ دکان میں ہوتا ہے، ہم کھیل کود میں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا ہم پر حملہ ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو شیطان حملہ کدھر کرے گا؟ ذکر کی لائن کے اوپر، تو وہاں پر ہم کثرت سے ذکر کر رہے ہوں گے تو دفاع کر رہے ہوں گے، تو دوسری ڈیفنس لائن ہماری محفوظ ہوگی، دوسری ڈیفنس لائن پر وہ حملہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ تم نماز کا بہت خیال رکھنا۔ اگر ہم نماز کا خیال رکھیں اور پھر ذکر اللہ کثرت سے کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تو شیطان ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا
ذکر کی وجہ سے نماز جو ڈیفنس لائن تھی دوسری، یہ محفوظ ہو گئی۔ جب دوسری ڈیفنس لائن محفوظ ہو گئی تو ہمارا ایمان بالکل محفوظ ہو گیا۔ لیکن ذکر کثرت سے نہ کیا تو اب پہلی ڈیفنس لائن ہماری غیر محفوظ ہو گئی، شیطان کے حملے دوسری لائن کے اوپر ہوئے، اور دوسری لائن کون سی ہے؟ نماز۔ جب نماز دوسری لائن ہے تو تیسری لائن تو ہے ہی نہیں ڈیفنس لائن، تو لہٰذا اب کیا ہوگا؟ شیطان کا براہ راست حملہ ہمارے ایمان کے اوپر ہوگا، اور پھر وہ ہمارے ایمان کو ختم کر دے گا، کیونکہ اس کی پوری کوشش ہے کہ ایک مومن بندہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں نہ جائے۔ تو آج سے ہم کثرت سے ذکر شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کا حکم دیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ہم ورد کریں اور کثرت سے کریں، انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، شیطانی چالوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی ہیلے بہانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی میرے ساتھ مل کر ذکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، الہ الا اللہ، استغفر اللہ القیوم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ،
إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، نور آ رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی میں، اپنے دل میں۔ تو دل سے بھی اللہ کا ذکر کیجئے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا یہ زبان سے کیا، دل سے بھی اپنے رب کو یاد کیجئے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل. رب کریم اللہ، ہم آپ کی یاد میں مل بیٹھے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے. رب کریم اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیجئے. رب کریم اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. رب کریم اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما دیجئے، دجال سے محفوظ فرما دیجئے، دجالی فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، انسانی فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، شیطانی چالوں سے محفوظ فرما دیجئے. رب کریم اللہ اطمینان قلب نصیب فرما دیجئے. رب کریم اللہ، رب رحیم اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجئے. رب کریم اللہ اخلاص پیدا فرما دیجئے، ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما دیجئے. رب کریم اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما دیجئے، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے. رب کریم اللہ دین پر چلنا آسان بنا دیجئے، دین کو سیکھنا آسان بنا دیجئے، دین پر عمل پیرا ہونا آسان بنا دیجئے. رب کریم اللہ، رب رحیم اللہ ہم ہر چیز میں فقیر ہیں. رب کریم اللہ اپنا ہی محتاج بنائے رکھیے. رب کریم اللہ اپنا ہی محتاج بنائے رکھیے. رب کریم اللہ، رب رحیم اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے. رب کریم اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مدد فرما دیجئے. جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، پس رہے ہیں، ان کی مدد فرما دیجئے، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے. رب کریم اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے. رب کریم اللہ، رب رحیم اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نیک اور ایک بنا دیجئے. رب کریم اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کی کامل حفاظت فرما دیجئے. رب کریم اللہ ہم جنت مانگتے ہیں، جنت عطا فرما دیجئے، جنت والے اعمال نصیب فرما دیجئے. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ عطا فرما دیجئے، جہنمیوں والے اعمال سے پناہ عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.